رات گھر لوٹا تھا اور گاڑی کی چابیاں ٹیبل پر رکھتے لاؤنج میں بیٹھا تھا جب کچن سے سسیوں کی دبی دبی آواز سن حیرت سے کچن میں گیا تھا، پر نگاہ پتھر ہو گئی تھی جب میرال کو کچن کے ایک کونے میں بچا ہوا کھانا کھاتے دیکھا جو تھیلی میں فقیروں کے لیے باندھا جاتا تھا۔ میرال نے آواز پر سر اٹھایا، سامنے ہاشم کو دیکھتے اس کی سانس اٹکی۔ ہاشم لالا، پلیز تائیں امی کو نہیں بتائیے۔ بھوک سے چکر آ رہے تھے اس لیے وہ روتے روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اسے پتھر کر گئی۔ جس کزن کی شکل دیکھنے سے اسے چڑ تھی، اسے اس حال میں دیکھ اسے صدمہ لگا تھا، شدید صدمہ۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل بیٹھا تو میرال خوف سے آنکھیں میچ گئی، یہ سمجھ کر کہ وہ مارے گا، جبکہ اس کی میچی آنکھیں دیکھ ہاشم کا دل مٹھی میں بند ہوا تھا۔ جبھی وہ بولا، تم یہ کیوں کھا رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ بھوک لگی تھی، وہ سر جھکاتے بولی۔ ہاشم یہ تو جانتا تھا کہ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ نہیں کھاتی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں بچا کچا کھاتی ہوگی۔ اٹھو، اس کرسی پر بیٹھو، وہ کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ خود وہ فریج کھولنے لگا، لیکن فریج لاک دیکھتے وہ مزید چونکا۔ یہ فریج کس نے لاک کیا؟ تائی امی نے۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے اٹھتے بولا۔ ماما ایسا کیوں کریں گی میرال؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھتے بولا۔ میرال چونکی نہیں تھی۔ ہاشم وڑائچ اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ تم نے کچھ کھانا ہے مزید؟ وہ فون آن کرتے بولا۔ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، میرال بول کر آہستہ آہستہ چلتی باہر چلی گئی۔ ہاشم نے اسے جاتے دیکھا تو فون واپس رکھتے خود بھی چلا گیا۔ یہ وڑائچ ہاؤس تھا۔ قاسم وڑائچ کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں دونوں بیرون ملک تھی۔ ان کا بڑا بیٹا کبیر وڑائچ تھا جس کی شادی اس کی پسند کی لڑکی مائدہ سے ہوئی تھی۔ ان کی صرف 2 ہی بیٹے تھے، ایک ہاشم وڑائچ جو اب اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، دوسرا جاسم وڑائچ جو یونی کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ قاسم وڑائچ کے دوسرا بیٹا میر وڑائچ تھا جن کی شادی ان کی مرضی کے بغیر ان کی کزن سعدیہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، میرال وڑائچ۔ میرال کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میرال کی ذمہ داری مائدہ بیگم پر آ گئی تھی، جس پر وہ بہت ناخوش تھی کیونکہ مائدہ کی کبھی میرال کی ماں سے نہیں بنتی تھی۔ وہی نفرت پھر میرال کے حصے آئی۔ میرال 19 سال سے یہ نفرت خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اس گھر میں صرف اس کے دادا ہی اس کے ہمدرد تھے، لیکن قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا بھی 3 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وہ میرال اور ہاشم کی نسبت طے کر گئے تھے، تب سے ہی مائدہ نے اس کے ساتھ مزید برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم، ہاشم ناشتے کی ٹیبل پر آتے بولا۔ وعلیکم السلام، کبیر صاحب اور مائدہ بیگم نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ماما کل رات فریج کیوں لاک تھا؟ میرا کچھ کھانے کا موڈ تھا بٹ فریج ہی بند تھا، وہ جوس گلاس میں اونڈلتے ہوئے بولا۔ کبیر صاحب نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ دراصل بیٹا رات کو چوہے آتے ہیں کچن میں، اس لیے احتیاطاً لاک کیا۔ لیکن ماما فریج تو بند ہوتا ہے تو چوہے کیسے گھسیں گے فریج میں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اگر کسی نے اچھے سے فریج بند نہ کیا تو اس لیے لاک لگایا تھا، لیکن اب سے نہیں لگاؤں گی، تمہیں جو جب چاہیے ہو کھا لینا میرا بچہ۔ جی ماما، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کبیر صاحب نے تعصب سے مائدہ بیگم کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ میرال کچن میں کھڑی ناشتے کے برتن دھو رہی تھی کہ پیچھے آواز آنے پر وہ مڑی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے خوف سے اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں، جاسم فریج کھولتے پانی کی بوتل نکالتے بولا۔ میرال پلٹتے کانپتے ہاتھوں سے برتن دھونے لگی۔ یہ بھی واش کر دینا، جاسم نے اس کی مزید ایک پلیٹ رکھی۔ اچانک اس کے قریب آنے پر وہ ڈر کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جاسم نے تیوری بڑھاتے اسے دیکھا۔ اپنے اور میرے درمیان فاصلہ دیکھو، پھر بھی ڈر گئی؟ وہ میرال سے کافی فاصلے پر تھا، پلیٹ بھی اس نے فاصلے پر ہی رکھی تھی۔ وہ میں اچانک آواز پر ڈر گئی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیوں ڈرتی ہو، لیکن اب ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ 3 سال پہلے تمہاری قسمت بدل گئی تھی میرے کھلونے سے، تم میری بھابھی کے رتبے پر پہنچ گئی ہو۔ اس نے لہجے میں اچھی خاصی نفرت تھی۔ جاسم بول کر چلا گیا۔ نہ جانے دادا جان نے کیا سوچ کر اس لڑکی کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ طے کر دیا۔ اس کی قدرے اونچی بڑبڑاہٹ سنتے میرال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ کمزور اور بے بس لڑکی آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس گھر کے علاوہ اگر اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ ہوتی تو وہ فوراً وہاں چلی جاتی، لیکن وہ تو بچپن سے ہی بد نصیب ٹھہری۔ کہاں مر گئی ہو منحوس میرال؟ تمہاری ماں خود تو مر گئی، تمہیں میرے سر چھوڑ گئی، مائدہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ جی تائی امی، وہ اپنے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے بولی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، مطلب کہ وہ بھاگ کر آئی تھی۔
کہاں مر گئی تھی کامچور لڑکی؟ مائدہ اسے گردن کے پچھلے حصے سے پکڑتے بولی۔ وہ میں پوچھا لگا۔ بہانے بازی بند کرو، سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو کامچور لڑکی۔ وہ اس کی گردن زور سے ہلاتے بولی۔ میرال کے آنسو بہنے لگے۔ ڈرامے بند کرو منحوس لڑکی، وہ اسے چہرے پر تھپڑ مارتے بولی۔ مجھے معاف کر دیں تائی امی۔ میرال نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی تھی، لیکن وہ معافی مانگنے لگی۔ یہ جالے نظر آ رہے ہیں، ان کو اتارو۔ ایک منحوس وجود کافی ہے میرے گھر میں، وہ کہتی اسے زور سے جھٹکتے چلی گئی۔ جھٹکا لگنے سے وہ نیچے گر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھے رونے لگی۔ اسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ مائدہ بیگم نے بالکنی کے جس حصے کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے وہ کل ہی صاف کیا۔ اس گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی، مائدہ سارا کام میرال سے ہی کرواتی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑے جاسم کو پہلی دفعہ اس پر ترس آیا۔ وڑائچ ہاؤس کی کینال پر پھیلا ہوا تھا، کئی کینال پر۔ مین ہاؤس میں دو اطراف میں سیڑھیاں بنی تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں کمروں کی طرف جاتی تھی، بائیں طرف کی سیڑھیاں بالکنی اور چھت کی طرف جاتی تھی۔ جاسم شاید چھت پر جا رہا تھا۔ وہ چھت پر جانے کا ارادہ ترک کرتے اس کی طرف بڑھا۔ رونے سے اچھا ہے کہ اچھے سے کام کیا جائے، وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہوتے بولا۔ میں نے کل ہی صاف کیا تھا، وہ ہچکیاں لیتے بمشکل بولی۔ ماما کا دماغ نہیں خراب جو وہ فضول میں تمہیں مارے؟ میرال آنسو صاف کرنے لگی۔ اس گھر میں کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ آنسو صاف کرتے وہ بمشکل اٹھی اور چلنے لگی۔ 2 قدم چلتے ہی اسے زوردار چکر آئے۔ وہ گرنے لگی تھی لیکن ریلنگ کو پکڑتے خود کو بچا لیا۔ جاسم نے آنکھیں گھمائی۔ ماما صحیح کہتی ہیں، 1 نمبر کی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی۔ وہ بڑبڑاتے بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ میرال نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد وہ پلٹا۔ اچانک اس کی نظر بائیں جانب اٹھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مائدہ نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں کوئی جالا نہیں تھا۔ وہ چونکا۔ اس نے پوری بالکنی میں نظر دھرائی۔ کسی بھی حصے میں کوئی جالا نہیں تھا۔ وہ الجھا۔ یہاں تو کوئی جالا نہیں ہے، پھر ماما نے ایسا کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے انہیں غلط فہمی ہوئی ہو، وہ خود کلامی کرتے بولا۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ آج یونی کیوں نہیں گئے؟ ہاشم نے جاسم سے پوچھا۔ موڈ نہیں تھا لالا۔ آپ بتائیں آفس کیسا رہا؟ سب ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنی پڑھائی پوری کرو پھر میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ ضرور لالا۔ کبیر صاحب مسکراتے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مائدہ میرال کہاں ہے؟ کبیر صاحب کی بات سنتے مائدہ بیگم کے مسکراتے تاثرات فوراً غائب ہوئے۔ جاسم انہیں ہی دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ جیسے جو کچھ اسے بتایا جا رہا تھا وہ غلط تھا۔ یہاں کوئی ڈرامے باز نہیں تھا لیکن کوئی ظالم ضرور تھا، اور وہ کون ہو سکتا ہے یہ اس کا دل مان نہیں رہا تھا۔ کچن میں کھا رہی ہوگی۔ کچن میں کھڑی میرال سنتے زخمی سا مسکرائی۔ اسے کھانے کی اجازت ہوتی تو وہ کھاتی۔ کئی سال پہلے اس نے مائدہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود کچن میں کھانا کھا لیا تھا۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو انہوں نے میرال کو اس قدر مارا کہ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ بچا کچا کھانا ہی کھاتی۔ کچھ پیٹ بھر جاتا تو کبھی یوں ہی سو جاتی۔ میرال بچے باہر آؤ، کبیر صاحب نے آواز لگائی۔ باہر کیوں بلا رہے ہیں اسے؟ مائدہ بیگم کے چہرے پر صاف ناگواری تھی۔ وہ ناگواری آج کوئی بہت صاف صاف دکھ رہا تھا۔ جی تایا جان، وہ باہر آتے بولی۔ یہاں آؤ۔ جی۔ میرال ڈرتی آگے بڑھی۔ مائدہ اسے کھا جانے والی نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھی۔ جاسم یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی ماں میرال کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ سارا دن گھر رہنے کی وجہ سے وہ صبح سے ہی میرال اور مائدہ بیگم کو نوٹ کر رہا تھا۔ کھانا کھا لیا بچے؟ میرال نے ڈرتے ہوئے مائدہ کو دیکھا۔ انہوں نے ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں وارننگ تھی کہ اگر میری مرضی کے خلاف جواب دیا تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جی تایا جان، اس کے ہکلانے پر ہاشم نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ بات ہکلائے بغیر بھی کہی جا سکتی تھی لیکن اس لڑکی کو مظلوم بننے کا بے حد شوق ہے، وہ دل میں بولا۔ اچھی بات ہے، اب تم جاؤ، مائدہ بیگم بولی۔ جی تائی امی، وہ بول کر چلی گئی۔ جاسم اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا کم کیوں کھا رہے ہو جاسم؟ اچھے سے کھاؤ، مائدہ اس کی پلیٹ دیکھتے بولی۔ جی ماما، وہ آہستہ سے بولتے اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ تم نے کھایا کیوں نہیں جاسم؟ ہاشم نیپکن سے ہاتھ پوچھتے اس کی پلیٹ دیکھتے بولا۔ کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ مائدہ بیگم بولی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے کھایا تھا اس لیے ابھی بھوک نہیں ہے۔ کیا کھایا تھا تھوڑی دیر پہلے جو تمہیں بھوک نہیں ہے؟ وہ ماما میرال سے کہہ کر پاستا بنوا لیا تھا میں نے۔ اچھا۔ اس کی بات سنتے وہ ریلیکس ہو گئی۔ وہ سب اٹھ گئے سوائے جاسم کے۔ وہ فون نکالتے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ یہیں مت بیٹھے رہنا، جلدی اپنے روم میں چلے جانا، ہاشم بول کر چلا گیا۔ جی لالا۔ ان سب کے جانے کے بعد میرال باہر آئی۔ جاسم کو بیٹھے دیکھ حیران ہوئی۔
برتن برتن لے جاؤ، وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ جھوٹ کیوں بولا پاپا سے؟ بولتے ہوئے بولا۔ کیسا جھوٹ؟ جب کھانا کھایا نہیں تھا تو جھوٹ کیوں بولا؟ نہیں نہیں، میں نے کھا لیا تھا، سچ سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا، اس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولا۔ جی اب لے جاؤ برتن، جاسم بولے بغیر پلٹا۔ ایک پلیٹ نکالتے نکالتے اس میں چاول بڑھتے وہ پلیٹ پہ ختم کرو میرے سامنے۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا یہ پلیٹ ختم کرو، میں اتنا نہیں کھاتی، جانتا ہوں اسی لیے تمہاری سزا ہے، یہ پلیٹ تمہیں ختم کرنی ہی ہوگی ورنہ ماما کو تو جانتی ہو۔ وہ پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے بولا۔ میرال نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ چاول زیادہ نہیں تھے، اتنے ہی دیکھے جتنے نارملی ایک انسان کھاتا ہے، لیکن شروع سے اسے کم کھانا ملتا تھا، اس لیے وہ پلیٹ دیکھتے کافی پریشان ہو گئی۔ یہاں بیٹھو اور کھاؤ، وہ کرسی کھینچتے بولا۔ میرال خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اگر اس کی بات نہ مانتی تو وہ یقیناً دائی امی کو اس کی شکایت لگا دیتا۔ جاسم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے فون یوز کرنے لگا۔ چاول کھاتے میرال کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ کسی کا بچا کچا نہیں کھا رہی تھی۔ تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جاسم نے فون سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا، وہ تقریباً آدھی پلیٹ ختم کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کھانا ختم کرتے وہ اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی۔ ابھی وہ برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میرال بابا بلا رہے ہیں، چلو، جاسم کچن میں آتے بولا۔ مجھے کیوں؟ یہ تو وہی بتائیں گے۔ ان کے لاؤنج میں آتے کبیر صاحب نے میرال کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جھجکتے ان کے پاس بیٹھی۔ مائدہ اسے گھور رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہاشم اور میرال کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات سنتے میرال کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کبیر؟ مائدہ بیگم غصہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاشم بھی ماتھے پر بل ڈالے میرال کو گھور رہا تھا۔ جاسم میرال اور ہاشم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی جو تم نے سنا مائدہ، ان کی نسبت طے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، جو کہ بہت عرصہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں ان کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ لیکن بابا اتنی کیا جلدی ہے؟ ہاشم احتجاجاً بولا۔ جلدی کہاں ہے ہاشم بیٹا، پہلے ہی 3 سال ہو چکے ہیں تم دونوں کی منگنی کو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مہینے آخر میں شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، تب تک سارا اور سمیرا ان کی بہنیں بھی آ جائیں گی۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو میرے بیٹے کی شادی کی؟ مائدہ بیگم تو چلا ہی اٹھی۔ ہمارا بیٹا مائدہ، اور عمر دیکھو 26 کا ہو چکا ہے، وہ ابھی جلدی ہے؟ میرا مطلب اتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں شادی کے لیے، گھر کی ہی شادی ہے، دولہا بھی گھر کا دلہن بھی گھر کی، تو کیسی پریشانی ہو جائے گی تیاریاں؟ میں سارا اور سمیرہ کو بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی آ جائیں گی اور تمہاری مدد بھی ہو جائے گی۔ تم یہاں بیٹھی کیا سن رہی ہو؟ اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ اپنی شادی کا سن کر یہاں سے چلی جاؤ۔ جی، وہ بڑبڑا کر اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مائدہ وہ تمہاری ہونے والی بہو ہے، تھوڑا پیار سے بات کیا کرو۔ واہ جی واہ، ابھی وہ آپ کی بہو بنی نہیں اور آپ نے اس کی طرف داری شروع بھی کر دی۔ مائدہ، یہ بابا جان کی خواہش تھی کہ ہاشم کی شادی میرال سے ہو، لیکن بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میرال سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ اب ان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہاشم اور میرال کی شادی ہو جائے گی تو میرال خوش رہے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے اس بیچاری کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے بابا جان، ہاشم سر جھکاتے بولا۔ میں پانی پی کر آتا ہوں، ویسے بھی میری شادی کی بات تو ہو نہیں رہی جو میں یہاں بیٹھوں، وہ شرارتی انداز میں بولا اور اٹھ گیا۔ کچن میں میرال برتن دھونے کے ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ تم راضی ہو اس شادی سے؟ وہ پھر سے پانی کی بوتل نکالتے بولا۔ میرال کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، پھر وہ دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے دیکھتے بولی۔ میرال اب بھی خاموش رہی۔ جانتی ہو اسلام میں عورت کی خاموشی ہاں سمجھی جاتی ہے، اس لیے اگر تم راضی نہیں ہو تو چپ نہ رہو، جا کے انکار کر دو۔ دادا جان نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تھا تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی لیا ہوگا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ابھی تو تم ماما کے کچھ نہیں لگتی، اسی لیے وہ تم پر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں۔ جب تم ان کی بہو بن جاؤ گی تو شاید وہ تمہیں عزت دینے لگیں، اور اگر عزت نہ بھی دیں تو وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی اور نہ ہی کھانا بند کریں گی۔ وہ بوتل کا ڈھکن بند کرتے بولا۔ میرال نے حیرانی سے اسے دیکھا، مطلب وہ جانتا تھا ماما غصے کی تیز ہیں لیکن دل کی بری نہیں ہے؟ اس حیران دیکھتے وہ نرم لہجے میں بولا، پھر چلا گیا۔ مائدہ بیگم کی مرضی کے بغیر ہی صحیح، لیکن اس کی شادی ہاشم سے ہو چکی تھی۔ ہاشم کا کمرہ پھولوں سے سجا تھا جو یقیناً جاسم نے ہی کیا ہوگا۔ میرال سرخ رنگ کے لہنگے میں ہیوی جولری پہنے بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کبیر صاحب اور جاسم کو لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب صحیح ہو جائے گا، لیکن میرال کا دل کہتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ سب مزید خراب ہی ہوگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہاشم سنہری شیروانی پہنے کمرے میں داخل ہوا۔
ایک ناگوار نظر میرال پر ڈالتے وہ شیروانی اتارتے صوفے پر پھینکتے واش روم چلا گیا۔ ہاشم کی بے رخی اس کے خدشے کو سچ ثابت کر چکی تھی۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اس کے آنسو بہے۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، پھر ایک ایک کرتے اپنی جویلری اتارنے لگی۔ اتنے میں ہاشم باہر نکل آیا۔ وہ اب آرام دہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ ہاشم کو دیکھتے اس کے ہاتھ تھمے۔ وہ ایک نظر میرال کو دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اپنے آنسو ضبط کرتے دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ سنو، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد لائٹ آف کر دینا، لیکن میرے بیڈ پر سونے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی فریش ہوتے باہر نکل آئی۔ کمرے میں 2 سیٹڈ صوفہ تھا، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں سو سکتی تھی۔ منحوس لڑکی، میرے بیٹے کی زندگی میں تو شامل ہو گئی ہو، لیکن میں زیادہ دن تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ میرال کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب مائدہ غصے سے بھری اندر آتے اس کے بال کھینچتے دھیمی آواز میں بولی۔ وہ خود پر کافی ضبط کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھر سے مہمان گئے وہ بھی فوراً اپنا غصہ نکالنے پہنچ گئی۔ تائمی چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ درد؟ مائدہ نے کہتے مزید زور سے بال کھینچے۔ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر، وہ اسے زور سے دھکا دیتے بولی۔ میں نے کیا کیا ہے تائمی؟ وہ آج پہلی بار ان کے سامنے بولی۔ زبان چلائے گی میرے آگے، سوال پوچھے گی مجھ سے؟ اتنی ہمت آ گئی ہے اب تم میں؟ اس نے بولتے غصے سے پاگل ہوتے اس کا ہاتھ تپتے توے پر رکھ دیا۔ آواز نہ آئے تمہاری، وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ میرال اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد مائدہ نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ میرال نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسے تڑپتے دیکھ وہ سکون سے باہر چلی گئی۔ وہ وہیں رونے لگی۔ ناشتہ کہاں ہے ماما؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہاشم آفس جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جاسم ابھی بھی وہاں آیا۔ کبیر صاحب ابھی اپنے کمرے میں ہی تھے۔ پہلے بھی ناشتہ میرال ہی بناتی تھی، ابھی بھی وہی بنا رہی تھی، لیکن لگتا ہے کہ تم نے اسے زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے، اسی لیے تو اس نے میری بات نہیں مانی۔ کیا مطلب ماما؟ ہاشم ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ جاسم ٹیبل کے قریب ہی رک گیا۔ بھائی، میں کچھ دیر پہلے کچن میں گئی تو وہ بریڈ بنا رہی تھی، میں نے کہا کہ پراٹھے بنا لو، میرا دل چاہ رہا تھا۔ آگے سے کہتی ہے میرا موڈ نہیں ہے پراٹھے بنانے کا، اگر آپ کو کھانے ہیں تو خود کھائیں۔ مائدہ بیگم کی بات سنتے ہاشم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ میں ابھی دیکھتا ہوں اسے، وہ اٹھنے لگا۔ لالا بیٹھے، میں بھابھی کو یہیں بلا لیتا ہوں، جاسم بول کر چلا گیا۔ کچن میں میرال بائیں ہاتھ سے بریڈ فرائی کر رہی تھی، دایاں ہاتھ اس نے نیچے لٹکا رکھا تھا۔ میرال جی، وہ آواز پر چونکتے مڑی۔ جاسم کو دیکھتے اس نے فوراً منہ سیدھا کیا۔ اتنی دیر میں جاسم اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ کیا بات ہے، بریڈ کیوں بنا رہی ہو پراٹھوں کے بجائے؟ وہ قریب آتے بولی۔ ویسے ہی اس نے دہرایا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ ہلکا ہو چکا تھا۔ ماما نے کیا کہا یہ بتاؤ؟ تائمی نے کچھ نہیں، وہ اپنا کام کرتے ہکلاتے بولی۔ اپنا دوسرا ہاتھ دکھاؤ۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے، میں ناشتہ لا رہی ہوں۔ جاسم نے کچھ پل اسے گھورا، پھر خود آگے بڑھتے اس کی کلائی پکڑتے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا۔ یہ کیسے؟ اسے بولتے ہی اپنا جواب مل گیا۔ باہر چلو، میری غلطی تھی جاسم لالا، پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر کی طرف بڑھا۔ کبیر صاحب بھی وہاں آ چکے تھے۔ پوچھو اس سے ہاشم، مائدہ بیگم ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ جاسم بول پڑا۔ ایک منٹ ماما، میرال نے پراٹھے اس لیے نہیں بنائے کیونکہ اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے، اس نے بولتے اس کا ہاتھ سامنے کیا۔ مائدہ بیگم پریشان ہوئی یہ سوچ کر کہ اگر اس نے سب کو سچ بتا دیا تو۔ کبیر صاحب پریشانی سے اٹھے۔ ہاتھ کیسے جلا بیٹا؟ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ ہاشم دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائدہ بیگم اس کی آنکھوں میں میرال کے لیے پریشانی دیکھتے مزید غصے میں آئی۔ لاپرواہی میں تو اس لڑکی کا کوئی ثانی ہی نہیں، میں دوا لگا دوں گی اس کے ہاتھ پر، مائدہ بیگم آگے آتے بولی۔ ماما، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لالا ویسے بھی آفس جا رہے ہیں تو میرال بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، راستے میں وہ پہلے ہاسپٹل چلے جائیں گے، جاسم بولا۔ ہاسپٹل کی کیا ضرورت؟ جاسم ٹھیک کہہ رہا ہے ماما، مجھے اسے ہاسپٹل لے کر ہی جانا چاہیے، ہاشم آگے سے بولا۔ جلدی جاؤ بیٹا، مائدہ بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے کبیر صاحب بولے۔ ہاشم سر ہلاتے آگے بڑھا اور میرال کے گرد بازو پھیلاتے آگے بڑھ گیا۔ مائدہ بیگم نے مٹھی بھینچی۔ بابا، میرے خیال میں ہمیں ایک ملازمہ رکھ لینی چاہیے، جاسم ان دونوں کے جاتے ڈائریکٹ کبیر صاحب سے بولا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ مائدہ بیگم بولی۔ پیاری ماما، میرال کو چوٹ لگی ہے، وہ اب کام نہیں کر سکے گی تو پھر کسے کرنا پڑے گا؟ آپ کو، اور میں نہیں چاہتا میری پیاری ماما کو کام کرنے پڑے، جاسم میٹھے لہجے میں ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ تمہارا ہاتھ کیسے چلا؟ ہاشم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ابھی ہاسپٹل سے نکلے تھے۔ وہ میرال کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔
مجھے پتہ نہیں چلا، دھیان نہیں تھا میرا کام کی طرف، دھیان کیوں نہیں تھا؟ وہ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اسے جو سوجھا وہ بول گئی۔ اس کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے اور وہ 10 دنوں سے اسے صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سے تم بیڈ پر سونا۔ میرال کچھ کہے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ رات کے 7 بجے تھے۔ وہ دونوں گھر واپس پہنچے۔ مائدہ بیگم جیسے صبح سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی، ہاشم کو دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ جی ماما، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیے بڑھا۔ میرال خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ آفس بھی چپ ہی رہی تھی، کوئی بات تھی ہی نہیں کرنے کو۔ نہ یہ بولی اور نہ ہاشم بولا۔ وہ تم نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا نا، اس لیے میں فکر مند ہو رہی تھی۔ آفس جا کر کچھ کھا لیا تھا میں نے۔ میرال نے یقیناً بہت تنگ کیا ہوگا تمہیں، آئندہ کے بعد نہ لے کر جانا، اسے تمہارا سارا کام ڈسٹرب ہوگا۔ ارے ماما جانی، کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میرال بھابھی بہت سلجھی ہوئی عورت ہے، مجھے یقین ہے انہوں نے لالا کو بلایا تک نہیں ہوگا آفس میں۔ جاسم لاؤنج میں آتے ہیں کہ بات سنتے ہاشم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم چپ کرو، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اسے چپ کرواتے بولی۔ مائدہ بیگم اسے جاسم کا میرال کی حمایت کرنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ ہاشم لالا سے پوچھ لے ماما، میری بات ہی سچ ہونی ہے۔ جی ماما، جاسم صحیح کہہ رہا ہے، میرال نے بالکل تنگ نہیں کیا اور میں بھی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ اس کے علاوہ کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ ہاشم بھی اس کا خیال رکھنے لگا تھا اور مائدہ بیگم نے بھی اسے تنگ زیادہ نہیں کیا۔ گھر میں ملازمہ آ جانے کی وجہ سے اس کا کام بھی کافی آسان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو جاسم کے بدلنے پر حیران و پریشان تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا ڈر ختم ہوتے جا رہا تھا۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میرال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ہاشم اندر آئے۔ لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھتے وہ اپنے شوز کھولنے لگا۔ اتنی دیر میں میرال پانی کے لے آئی۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور چپل پہن کر واش روم چلا گیا۔ میرال اس کے رویے پر پریشان ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر ہاشم کو کیا ہوا ہے۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور ابھی وہ دوبارہ اجنبی لگ رہا تھا۔ فریش ہوتے وہ باہر نکلا اور باہر جانے لگا۔ ہاشم بات سنیں، بولتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب ناراض ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہاشم بتائے تو صحیح، تم نے ماما سے بدتمیزی کیوں کی؟ اس کی بات سنتے میرال حیران ہوئی۔ نہیں میں، اب تم مکر رہی ہو، پہلے تم نے ماما سے بدتمیزی کی اور اب میرے سامنے مظلوم بن رہی ہو۔ وہ بولتے تنفر سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی کافی افسوس ہے اپنی بدتمیزی کے لیے اور میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا جب میں غصے میں آ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آتی بولی۔ تم مان رہی ہو اپنی غلطی؟ وہ جیسے حیران ہوا۔ جی ہاشم، اسی لیے تو اس کے بعد میں نیچے ہی نہیں گئی، کیونکہ میں شرمندہ تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی جو میں تائی امی کا سامنا کر پاتی۔ جانتی ہو ماما بھی ناراض ہو رہی تھی کہ تم نے بعد میں معافی نہیں مانگی اور نہ ہی ان کے سامنے گئی۔ میں ابھی ان سے سوری کر لوں گی آپ کے سامنے۔ میرے سامنے کیوں؟ وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ تاکہ مجھ میں ہمت آ سکے، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو چلتے ہیں نیچے۔ جی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ میرال کچھ دیر پہلے آئی کال کے بارے میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر پہلے ہاشم ابھی واش روم گیا تھا جب میرال کو ان کی نئی ملازمہ عفت کی کال آئی۔ جی عفت آنٹی، بیٹا ابھی میری بات دھیان سے سنو۔ ہاشم بیٹے کو مائدہ میڈم نے آپ کے خلاف بھڑکایا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے اور اس کے بعد سے کمرے میں بند ہے، تو اسی لیے ہاشم ناراض ہے۔ اب کیا کروں میں؟ وہی جو میں کہہ رہی ہوں، تاکہ آپ کا گھر بچا رہے۔ جب وہ آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو آپ مان لیجیے گا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے اور ابھی شرمندہ ہے، اسی لیے نیچے نہیں گئی۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آنٹی، تو پھر کیوں مانوں؟ بیٹا ماننے میں کیا حرج ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا شوہر بھی راضی ہوگا اور آپ کے رشتے پر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ جی آنٹی، بولتے اس نے کال کاٹ دی۔ اسی وقت ہاشم واش روم سے باہر آیا۔ مائدہ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ غصے سے آنکھ بگولا ہوئی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ ہاشم نے میرال کے لیے کرسی کھینچی، وہ مسکراتے بیٹھ گئی۔ جاسم نے ہلکی سی سیٹی بجائی، جبکہ مائدہ بیگم نے اپنا اندر لاوا ابلتا محسوس کیا۔ کبیر صاحب خوشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے عرصے بعد اپنی بھتیجی کو خوش دیکھتے وہ بھی خوش تھے۔ تائی امی، آئی ایم سوری، ایکچولی مجھے خود نہیں پتا کہ تب مجھے کیا ہوا تھا۔ اگین سوری۔ بھائی کس بات کی معافی؟ کبیر صاحب بولے۔ وہ دراصل میں نے تائی امی سے ذرا اونچی آواز میں بات کی تھی تو میں کافی شرمندہ تھی، اس لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ شوہر کے آنے کے بعد یاد آیا معافی مانگنا۔ ان کی آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ وہ ہاشم میری سپورٹ ہے نا، تو ان کو دیکھ مجھ میں ہمت آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔
جاسم مصنوعی کھانسنے لگا۔ مائدہ بیگم کے سوائے سب مسکرا دیے۔ پھر وہ بھی زبردستی کی مسکراہٹ منہ پر سجائے میرال کے مسکراتے چہرے کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہاشم کمرے سے جڑے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ میرال بیڈ پر بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد ہاشم باہر آیا تو میرال کو بیٹھے بیٹھے ہی سوتے پائے۔ وہ مسکراتے آگے بڑھا اور اسے سیدھا کرتے لٹانے لگا۔ اچانک اس کی نظر میرال کے چہرے پر ٹھہری۔ سفید رنگت جو اب سرخی مائل ہو رہی تھی، خوبصورت نقوش اور لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ کبیر صاحب کے سمجھانے پر وہ میرال کے ساتھ نرم ہو گیا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے خوبصورت لگی۔ احتیاط سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا، پھر مسکراتے کمبل اسے اڑانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنا بیٹا دے دوں گی؟ مائدہ بیگم پچھلے 2 دن سے موقع کی تلاش میں تھی کہ کب انہیں میرال اکیلی ملے اور وہ اسے دبوچے۔ آج اسے اکیلے بالکنی میں دیکھتے وہ فوراً اس کی طرف آئی۔ تائی امی، میرال انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم منحوس لڑکی، نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب تم پیدا ہوئی تھی، اور اب میرے اتنے قابل بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ جیسے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، ویسے ہی میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہوں۔ وہ اس کا بازو زور سے ہلاتے بول رہی تھی۔ تائی امی، آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں؟ وہ روتے روتے بولنے لگی۔ یہی تو تم چاہتی تھی شروع سے، کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اس گھر کی رانی بن جاؤ۔ تو سن لو کان کھول کر، میرال بی بی، میرے ہوتے تمہیں میرے بیٹے سے دور کی بات اس گھر پر بھی راج نہیں کر سکتی۔ تائی امی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چپ، بالکل چپ، بکواس نہیں کرنا ورنہ زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ میرال میڈم، عفت آنٹی آواز لگانے لگی۔ اس کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنتے مائدہ نخوت سے اسے دیکھتے اسے زور سے جھٹکا دیتے خود نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ میرال 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ جان گئی تھی کہ تائی امی اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گی۔ میرال میڈم اوپر ہے، تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ مائدہ اب اس پر غصہ کرنے لگی۔ عفت کے آنے کی وجہ سے وہ میرال کو خوش نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے کا پوچھنا ہے، گھر کی مالکن وہ ہے یا میں؟ آپ، وہ سر جھکاتے بولی۔ تو پھر اس سے کیوں پوچھ رہی تھی؟ کیونکہ کچن کا کام آپ نہیں میرال میڈم کرتی ہیں۔ چلو اب سے میں جو بتایا کروں وہ بناؤ گی تم۔ وہ آگے بڑھتے بولی۔ جی میڈم جی۔ میرال اب زیادہ وقت عفت کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے، لیکن مائدہ بیگم نے ابھی تک اسے بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ لازماً میرال کو بے عزت کرتی، لیکن عفت کی وجہ سے یہ موقع کم ہی ملتا تھا۔ اس کے اور ہاشم کے رشتے میں بہتری آ رہی تھی، لیکن مائدہ بیگم وقتاً فوقتاً اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی۔ مگر میرال اب اس سب کو اچھے سے سنبھالنا سیکھ چکی تھی۔ یہ بھی عفت کی ہی بدولت ہوا تھا۔ میرال کی ہاشم سے شادی ہونا اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ خوش اور مطمئن تھی، لیکن وہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشیوں کی عمر بہت کم ہے۔ وہ سب رات کے کھانے پر اکٹھے تھے۔ لالا اینڈ بھابھی، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، جاسم بولا۔ پھر اس نے ایک لفافہ ہاشم اور دوسرا میرال کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ مائدہ بیگم بولی۔ پہلے وہ دیکھ لیں، پھر وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے، تب تک آپ تھوڑا سسپینس تو پیدا ہونے دیں۔ اندر ایک واؤچر تھا۔ یہ؟ ہاشم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ آپ دونوں کی شادی کا گفٹ۔ آپ تو آفس کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ کو اپنا ہی ہنی مون یاد نہیں رہا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ دونوں کو ہنی مون پلان گفٹ کر دوں۔ بہت اچھا کیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ شادی کے بعد تو ویسے بھی ان دونوں کو کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، کبیر صاحب بولے۔ جاسم نے فرضی کالر جھاڑے۔ اس کی کیا ضرورت تھی جاسم؟ اگر ہاشم چلا جائے گا تو بزنس کون سنبھالے گا؟ مائدہ بیگم بولی۔ ڈونٹ وری مما، میری یونیورسٹی مکمل ہو چکی ہے، تو اب سے میں بھی آفس جاؤں گا، تو جب تک بھائی واپس نہیں آ جاتے میں اور بابا بزنس سنبھالیں گے۔ اس کے بعد مائدہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی۔ ہاشم بیڈ پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا جب میرال کمرے میں آئی۔ یہاں آؤ، وہ اسے اپنے پاس جگہ دیتے بولا۔ جی؟ میرال اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ آئی ایم سوری میرال، ہنی مون کا خیال مجھے آنا چاہیے تھا، لیکن میں بزنس میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں ہاشم، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اس کی بات سنتے ہاشم نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ایک بات بتاؤ، تم کبھی کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب کہ لڑکیوں کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، لیکن تم اسے کبھی کچھ نہیں کہتی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی۔ اس کی بات سنتے میرال کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کہے۔ بچپن سے اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کوئی اپنا ہوتا تو کہتی نا، دادا جان جو لا دیتے وہ وہی خاموشی سے کھا لیتی۔ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، اس لیے میں کچھ کہتی ہی نہیں۔
لیکن پھر بھی کچھ تو چاہتا ہوگا تمہارا دل. مجھے کل ہم جا رہے ہیں نا, پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. چلو صحیح, وہ مسکراتے ہوئے بولی. انہوں نے پہلے لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ لی. ایک دن کے اسٹے کے بعد وہ دونوں نارتھن ایریاز جانے والے تھے. ویسے لاہور کے مقابلے میں کافی ہریالی ہے اسلام آباد. ہاشم باہر دیکھتے بولا. وہ دونوں اس وقت ایک گاڑی میں تھے. ان کے ٹریول اور اسٹے کا انتظام جاسم نے کیا تھا. ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے میرال حیران ہوئی. وہ کمرہ کافی کھلا اور لگژری تھا. بیگ رکھنے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی. باہر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا, بہت پیارا. یہ سب, وہ بے ساختہ بولی. تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کے قریب جاتے بولا. جی بہت زیادہ. وہ ایک نظر ہاشم کو دیکھ کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی. اسے ہریالی ویسے بھی بہت پسند تھی. دور سے نظر آتی مرگلا ہلز نے اس منظر کو مزید خوبصورت بنا دیا. چلو تھوڑی دیر آرام کر لو, پھر ہم فیصل مسجد چلیں گے. اوکے, وہ ہنوز باہر دیکھتے بولا. ہاشم مسکراتے نفی میں سر ہلاتے سوٹ کیس کھولنے لگا. میرال, مجھے چینج کرنا چاہیے یا یہی صحیح ہے؟ وہ ایک ڈریس نکالتے بولا. میرال پلٹتے اس کے پاس آئی. باہر تھوڑا ٹھنڈا موسم ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو چینج کرنا چاہیے. یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ اسے ہلکے بلو کلر کا ڈریس دکھاتے بولا. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو آپ کو پہننا ہے پہن لیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ٹرپ پر میں تمہاری مرضی کے مطابق ڈریس اپ ہوں. اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ڈریس بہتر رہے گا. وہ ایک بلیک کلر کی ہائی نیک شرٹ نکالتے بولی. اس کے ساتھ وائٹ پینٹ تھی. اوکے مائی مسز, وہ بول کر واش روم چلا گیا. میرال بھی مسکراتے دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھی. وہ اب باہر کا منظر انجوائے کرنے لگی. وہ دونوں اب فیصل مسجد دیکھنے آئے تھے. میرال کے انداز سے مطابق بلیک کلر ہاشم پر بہت جچ رہا تھا. وہ دونوں کافی دیر وہاں گھومتے رہے. دن کے 4 بجے کے قریب وہ دونوں اب وہاں سے نکلتے کسی ریسٹورینٹ جانے والے تھے. اب گاڑی ہاشم ڈرائیو کر رہا تھا. گاڑی ہوٹل کی تھی. راستے میں اسے ایک آئس کریم والا نظر آیا. آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ گاڑی سائڈ پر روکتے بولا. جی. اوکے, کون سا فلیور؟ وہ سیٹ بیلٹ کھولتے بولا. جو آپ چاہیں. ہاشم نے مسکراتے سر ہلایا اور گاڑی سے اترتے آئس کریم لینے چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ چاکلیٹ فلیور آئس کریم لیتے گاڑی میں بیٹھا. یہ لو, وہ اس کی طرف آئس کریم بڑھاتے بولا. وہ دونوں آئس کریم کھاتے باتیں کرنے لگے. آئس کریم کھانے کے بعد ہاشم دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا. پھر دونوں نے ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا اور اب ان دونوں کا رخ شکر پڑیاں پارک کی طرف تھا. میرال کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ ہاشم بھی مسکرانے لگا. اسے آج پتہ چلا تھا کہ میرال کو نیچر بہت پسند ہے. کافی دیر تک وہ دونوں گھومتے رہے. آج میرال نے بہت کچھ نیا ٹرائی کیا تھا. میٹرک کے بعد وہ گھر ہی رہتی تھی اور مائدہ بیگم کی بدولت نہ وہ اپنا بچپن انجوائے کر سکی اور نہ ہی اسکول لائف. لیکن اب وہ دل کھول کر اپنی میرڈ لائف انجوائے کر رہی تھی. یہ جانے بغیر کہ ان خوشیوں کا وقت بہت مختصر ہے. ایک ہفتہ گھومنے پھرنے کے بعد وہ دونوں اب واپس لوٹ آئے. وڑائچ ہاؤس میں آج کافی ہلچل سی تھی. میرال کو اتنا خوش دیکھ کر مائدہ بیگم اندر سے جل رہی تھی. اسی جلن میں انہیں اپنے بیٹے کا مسکراتا چہرہ نظر نہیں آیا. پہلے ہم فیصل مسجد گئے, پھر شکر پڑیاں پارک, پھر مارگلا ہلز دیکھیں, پھر ہم دامن کو گئے. سب بہت خوبصورت تھا. میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم آگے جائیں. پھر ہم مری گئے, ناران کاغان گئے. وہ سب بہت پیارا تھا. میرال جاسم اور کبیر صاحب کو اپنا سفر بتا رہی تھی. اس کے لہجے کی کھنک کبیر صاحب کو کافی پرسکون کر گئی تھی. وہ جب بھی مائدہ بیگم کا میرال کے ساتھ رویہ دیکھتے تو انہیں کافی دکھ ہوتا, لیکن اب میرال خوش تھی اور یہی ان کے لیے کافی تھا. چلو اب تم دونوں آرام کرو, رات کے کھانے پر ملتے ہیں, کبیر صاحب بولے. جی بابا, ہاشم بولتے اٹھا اور میرال کے ساتھ آگے بڑھا. ماشاء اللہ سے ہمارا بیٹا بہت خوش ہے, کبیر صاحب مائدہ بیگم کو دیکھتے بولے. انہوں نے صرف سر اس بات میں ہلایا. اب وہ کیا کہتی ہیں کہ انہیں ہاشم کی مسکراہٹ جھوٹی لگ رہی ہے اور میرال کی مسکراہٹ سے جلن ہو رہی تھی. انہیں واپس آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میرال کا برا وقت شروع ہو گیا. کیا ہوا میرال میڈم؟ عفت اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھتے بولی. وہ مجھے شاید فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے. جو بھی کھا رہی ہوں وہ وامٹ ہو جاتا ہے. کب سے ہو رہا ہے ایسا؟ کل رات سے. عفت اس کی بات سنتے مسکرائی. آج جب ہاشم صاحب آئیں تو ان کے ساتھ ہاسپٹل جائیے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ امید سے ہیں. سچ میں؟ میرال پہلے تو حیران ہوئی, پھر خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی. جی, میری چھٹی کہہ رہی ہے کہ آپ بہت جلد اس گھر میں ایک ننھا سا مہمان آئے گا. میرال بے ساختہ مسکرائی. میں ہاشم کو کال کرتی ہوں ابھی, وہ بولتے کچن سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی.
सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने कमरे में जाते, फ़ोन उठाते, कॉल मिलाने लगी। अचानक उसके हाथ से किसी ने फ़ोन खींचा। मिराल मायदा बेगम को देखते परेशान हुई। तायम ने मुझे क्या कहा था तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहना? जाने से पहले कहा था या नहीं कहा? तायमी मेरी बात तो सुने। तुम्हारी सुनो। 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है कि तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। वो उसे जोर से धक्का देते बोली। मिराल नीचे गिरी। उसने बैठते अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा ठीक था, ये सोच आते उसने शुक्र अदा किया। वो उठने लगी, लेकिन मायदा ने दोबारा उसे बाजू से पकड़ते नीचे फेंका। इनका निशाना उसका चेहरा था। उन्हें ये लग रहा था कि हाशिम उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मिराल पेट के बल जमीन पर गिरी। उसके माथे से भी खून बहने लगा, लेकिन पेट में उतने शदीद दर्द ने उसे कुछ सोचने ही न दिया। वो पेट पकड़े चीखने लगी। उसकी चीखें सुनते मायदा बेगम होश में आई। उसकी इस कदर बुलंद चीखें सुनते वो थोड़ा घबराई। इतने में उसने इफ़त की आवाज़ आई। मिराल मैडम, मिराल मैडम। वो बोलते कमरे में दाखिल हुई। इफ़त ज़रा देखो उसे, वो गिर गई थी और अब चीख रही है। वो मुंह पर हाथ फेरते बोली। मिराल को पेट पकड़े देख वो फौरन उसकी तरफ भागी। मैडम साहिबा, जल्दी से गाड़ी निकलवाएं ना, हॉस्पिटल लेकर जाना है। इतने जोर से नहीं गिरी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़े। मैडम साहिबा, मिराल मैडम उम्मीद से हैं और अभी वो पेट के बल गिरी हैं। वो मिराल को उठाते बोली। मिराल अभी नीम बेहोशी में हल्का हल्का सिसक रही थी। मायदा को वही खड़े देख वो खुद आगे बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी उम्मीद से होने की खबर सुनते उनकी रंगत सफ़ेद पड़ी। मिराल के हॉस्पिटल होने का सुनते हाशिम, जासिम और कबीर साहब तीनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर उन्हें इफ़त खड़ी नजर आई। क्या हुआ मिराल को? हाशिम तेजी से आगे बढ़ते उनके करीब आते बोला। फिर जासिम और कबीर साहब भी उसके करीब आए। पता नहीं जी, मैंने बस उनकी चीखें सुनी थी। जब मैं कमरे में गई तो मिराल मैडम जमीन पर गिरी थी और मायदा मैडम उनके करीब खड़ी थी। जासिम ने मायदा के नाम पर आंखें मींची। वो समझ गया था कि मिराल कैसे गिरी। ज्यादा तो नहीं लगी उसे? जासिम बोला। पता नहीं साहब, ये तो डॉक्टर ही बताएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। बच्चा? अभी तो 2 वीक का था, इसलिए हम अपनी कोशिश के बाद भी उसे नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनते हाशिम बेसाख्ता लड़खड़ाया। वो बाप बनने वाला था, ये उसे पता भी तब चला जब उसका बच्चा ही चला गया। इफ़त ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। कबीर साहब की आंखों में आंसू आने लगे। डॉक्टर एक्सक्यूज करते चला गया। जासिम ने मुंह पर हाथ फेरा। ये क्या कर दिया आपने मामा? उसका मदावा कौन करेगा? वो दिल में बोला। फिर आगे बढ़ते हाशिम को तसल्ली देने लगा। कबीर साहब भी आंसू पोंछते हाशिम की तरफ बढ़े। 25 साला हाशिम वड़ाइच अपने बाप के गले लगते फूट फूट कर रोने लगा। औलाद का गम होता ही ऐसा है, अच्छे अच्छों के आंसू बह निकलते हैं। जासिम अपनी आंखों में आई नमी साफ करते मायदा बेगम को कॉल करने लगा। एक दिन बाद मिराल को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जब उसे अपने बच्चे के बारे में मालूम हुआ, वो एक लफ्ज़ नहीं बोली। हाशिम ने रोकर अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन पहली बार मिराल ने अपनी आंखें नम न होने दी। इफ़त ने काफ़ी कोशिश की कि मिराल अपने इतने बड़े गम पर आंसू बहाए, लेकिन वो तो ऐसे हो गई थी जैसे एक बेजान लाश। घर आते उसका सामना मायदा बेगम से हुआ। वो खामोश नजरों से उसे देखने लगी। वो सब लाउंज में बैठे थे। मामा, मिराल कैसे गिरी? हाशिम बोला। हाशिम के साथ मिराल बैठी थी। उसके साथ वाले सोफे पर जासिम और कबीर साहब बैठे थे। सिंगल सोफे पर मायदा बेगम बैठी थी। तुम भी जानते हो ये बहुत लापरवाह है। अपनी लापरवाही की वजह से गिर गई और इतना नुकसान करवा लिया अपना। मिराल खामोश नजरों से मायदे की सफाकी देख रही थी, जो उसके बच्चे की जान लेने के बाद भी झूठ बोल रही थी। मुझे गिराने वाली ये औरत थी। ये चाहती थी कि गिराकर मेरा चेहरा दागदार कर दे ताकि उनका बेटा मुझे नापसंद करने लगे। मिराल बोली। उसके लहजे में अजनबियत थी। हाशिम और कबीर साहब उसकी बात सुनते शौक हुए, लेकिन जासिम को पहले ही अंदाजा था। ये झूठ बोल रही है बेटा। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? वो हाशिम को देखते बोली। मिराल, सोच समझ कर बोलो। मैं मानता हूँ कि हमारा दुख बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाओ। मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ? और ये औरत क्या जो कर रही हैं, जो करती आई हैं, आपको कभी नजर नहीं आया? ये औरत मुझे कभी खुश नहीं देख सकती, इसीलिए मेरी औलाद को मार दिया इसने। कातिल है ये मेरी खुशियों की, मेरी औलाद की, मेरे सुकून की। वो एकदम खड़े होते चीखते हुए बोलने लगी। कई घंटों से रुके आंसू अब बहने लगे थे। मायदा बेगम को समझ ही ना आया वो क्या बोले। मिराल, बकवास बंद करो। हाशिम खड़े होते सख्त लहजे में बोला। मैं बकवास नहीं कर रही हाशिम। आप अपनी इस डाइन माँ का असली रूप नहीं देख रहे। ये डाइन है जो पहली मेरी माँ को, फिर मेरी खुशियों को और अब मेरे सुकून को खा गई। मिराल, होश में आओ, क्या और फौल बक रही हो? वो उसे कंधों से थामते झुंझलाते हुए बोला। मिराल एकदम चुप हुई। मिराल सच कह रही है लाला, जासिम बोला। जासिम? हाशिम सख्त नजरों से उसे देखते हुए बोला।
مائدہ بھی شوقی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں شادی کے بعد میرال کا ہاتھ چلا تھا، وہ بھی ماما نے ہی کیا تھا۔ میرال نے آج تک کبھی ماما سے بدتمیزی تو دور کی بات پلٹ کر جواب تک نہیں دیا۔ ماما اسے بلا وجہ مارتی تھی، وہ مار کھاتی تھی، ماما اسے بھوکا رکھتی تھی، وہ خاموشی سے بھوکا سو جاتی۔ ماما نے اسے ہمیشہ ڈرا کر رکھا، وہ ہمیشہ ڈر کر رہی۔ ماما نے کئی بار شادی کے بعد میرال کو مارنا چاہا لیکن عفت آنٹی کی وجہ سے ممکن نہ ہوا۔ آپ دونوں کے ہنی مون سے واپس پر ماما نے سیڑھیوں پر تیل گرایا کہ میرال گر جائے، لیکن عفت آنٹی نے وہ بھی صاف کر دیا۔ لیکن کل ہوا حادثہ، میں یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ میری ماں نفرت میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ وہ اپنی ہی اولاد کی اولاد کا بچہ کھا جائے۔ ہاشم اور کبیر صاحب یہ سب سنتے صدمے میں چلے گئے۔ ہاشم کی گرفت اس کے کندھوں پر ہلکی ہوئی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں نہیں جانتی تھی میرال امید سے ہے۔ قبول کر لیں ماما کہ آپ نے کبھی بھی میرال کو اپنی بہو تسلیم کیا ہی نہیں۔ چچا چچی کے انتقال کے بعد سے میرال آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھا، اسے ہمیشہ اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ میں بھی اسے تنگ کرتا تھا، لیکن جب اس کی نسبت لالا سے طے ہوئی تو میں بھی اسے بھابھی سمجھنے لگا۔ یہی سوچ کر کہ میں نے پاپا سے کہا کہ اب ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، شاید ماما کا رویہ بھی میرال کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ۔ مجھے میرال کو اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اسے کسی اور جگہ شفٹ کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ خوش تو رہ سکتی۔ بولتے بولتے جاسم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہاشم یہ سب سنتے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ مائدہ بیگم صوفے پر بیٹھتی رونے لگی، میرال بھی رو رہی تھی۔ کبیر صاحب دنگ سے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھے۔ اس سب کے کچھ دن بعد ہی ہاشم میرال کو لے کر الگ ہو گیا۔ مائدہ بیگم بہت روئیں، بہت روکا، لیکن ہاشم کا صرف یہی کہنا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ نہیں رہا، بس الگ ہو رہا ہے تاکہ ماں کے ساتھ بیوی کو بھی خوش رکھ سکے۔ میرال کو اس نے گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ان دنوں میں ہاشم نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ ابھی تک اس غم سے نکل نہیں پائی۔ میرال میرال، وہ آوازیں لگاتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ کھڑے ہوتے بولی، یہ دیکھو آج میں تمہارے لیے کیا لایا۔ وہ ایک شاپر سامنے کرتا بولا، کیا ہے یہ؟ اس نے شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ آئس کریم۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ آئس کریم کھانے سے موڈ ٹھیک ہوتا ہے، تو میں آج تمہارے لیے آئس کریم لایا ہوں۔ کل بھی آپ نے یہی کہا تھا۔ وہ آئس کریم کا ڈبہ نکالتے بولی، وہ تو گول گپے تھے، یہ آئس کریم ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے کف مروڑتے بولا۔ ملازمہ نے آتے 2 بول ڈشیں اور چمچے ٹیبل پر رکھی۔ آج آپ دیر سے آئے؟ ہاں، وہ دراصل ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پہلے گھر گیا تھا، ان سے مل کر آیا ہوں۔ آئس کریم نکالتے اس کے ہاتھ تھمے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب تک تم انہیں معاف نہ کر دو میں تمہیں ان سے ملنے کا نہیں کہوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولا۔ اس کے بعد بھی اگر تم نہ ملنا چاہو تو تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے بولا۔ میرال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہاشم ایک میچور انسان تھا، اسے بیوی اور ماں دونوں کے حقوق پورے کرنے آتے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آئس کریم موڈ اچھا کر دیتی ہے۔ میرال کو آئس کریم کھاتے مسکراتے دیکھ ہاشم بولا۔ میرال ہنس پڑی۔